بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری ہے کہ ان سے فرمائیے جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف راستہ دکھائے یا حق کا راستہ دکھائے؟ زندگی اللہ کریم کی عطا ہے اور جس طرح کی ضرورتیں جس جاندار کو دی ہیں ان کی تکمیل کے طریقے اور ذرائع اختیار کرنا بھی اسے سکھا دیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات اور قابل غور بات ہے کہ گھروں میں، جنگلوں میں جانور، درندے، پرندے، ہر چیز پیدا ہوتی ہے، اپنی زندگی گزارنے کا اسلوب انہیں اللہ کریم عطا کر دیتا ہے۔ انہیں کون سکھانے جاتا ہے کہ خوراک کہاں سے ملے گی، پانی کہاں سے پینا ہے، کس طرح سے گھر بنانا ہے، کہاں رہنا ہے۔ ہر پودا، ہر پتی، ہر درخت اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اپنی نشو و نما پاتا ہے، اپنے پھل دیتا ہے۔ ہر جاندار، کسی پرندے کے بچوں کو کوئی استاد اڑنا سکھانے نہیں جاتا، کسی درندے کے بچوں کو کوئی شکار کرنا سکھانے کوئی استاد نہیں جاتا۔ سمندری مخلوق کے بچے پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور تیرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی انہیں تیرنا سکھانے نہیں جاتا۔ یہ کون کرتا ہے، کون سکھاتا ہے؟ یا جن ہستیوں کو، بتوں کو، یا جن فرضی دیوی دیوتاؤں کو، یا جن انسانوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان میں کوئی ایسا ہے جو اس طرح کی رہنمائی کر سکے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اسے ایسا شعور دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف، اطاعت الہی کی طرف عاقبت بنانے کے لیے، قرب الہی کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو یہ رہنمائی کر سکے؟ کوئی بت، کوئی انسان
کوئی فرضی دیوی دیوتا یہ کم کر سکتا ہے؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ حق ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ، اسی طرح صحیح ترین عقیدہ حق ہے، صحیح ترین اعمال حق ہیں، اور ہر جاندار کا اپنا اپنا کردار اللہ نے دیا ہے، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے، ان کے لیے وہی حق ہے۔ تو کیا ان کو کوئی بت یا کوئی دیوی دیوتا یا کوئی فرضی جنہیں شریک بناتے ہو وہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ قل اللہ یہدی للحق، ان سے فرما دیجئے کہ صرف اللہ ایک واحد لا شریک ذات ہے جو حق کی طرف رہنمائی فرماتی، صرف اللہ اکیلا ایسی ذات ہے جو ہر وقت ہر چیز ہر شے ہر جاندار کو رہنمائی فرما رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ تو جب یہ سچ ہے تو پھر یہ سوچو افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، پھر جو ہستی رہنمائی فرماتی ہے اور صحیح رہنمائی فرماتی ہے، کیا وہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یا اس کی اطاعت کرو گے جو خود رہنمائی کا محتاج ہو، جو خود اپنے راہ سے بے خبر ہو؟ اگر ہدایت الہی نہ ہو تو کوئی جاندار ایسا ہے جو اپنے لیے خود راہ پیدا کر سکے، خود سمجھ سکے، خود جان سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ساری مخلوق جس ذات کی رہنمائی کی محتاج ہے، اس کا حق بنتا ہے اس کی اطاعت کی جائے، یا خود جو محتاج ہیں جنہیں بغیر بتائے راستہ ہی پتہ نہ چلے ان کی اطاعت کرو گے؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ الٹے سیدھے فیصلے کر لیتے ہو اور اس پہ عمریں ضائع کر دیتے ہو۔ پھر دوسری فرمایا مصیبت ان کی یہ ہے وما یتبع اکثرہم الا ظنا، اکثریت ان لوگوں کی جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے یا جو ایمان نہیں لاتے، وہ محض اوہام کے پیچھے زندگی گزار دیتے، توہم پرستی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، گمان کر لیتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن یہ گمان اور ظن جو ہے یہ بندے کو حق سے بے نیاز نہیں کر دیتا، حق کی ضرورت باقی رہتی ہے، حق کے بغیر بات نہیں بنتی، حق کے بغیر کوئی کام درست نہیں ہوتا۔ محض وہم سے، محض گمان سے، محض اپنی سوچوں سے کوئی راستہ متعین کر لیا جائے تو وہ درست نہیں ہوتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس سب کی اللہ کریم کو خبر ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اگر کوئی گمان پہ چلے گا یا اپنے اوہام کے پیچھے چلے گا تو دنیا کے کام اس کے صحیح نہیں ہوں گے، اس کا نظریہ صحیح نہیں رہے گا، عقیدہ صحیح نہیں رہے گا، عمل صحیح نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں دکھ اٹھائے گا، پریشان ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، صرف یہ تو ہو رہا ہے اور یہ تو ہوتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب کو واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کے ہر حال سے اللہ کریم ذاتی طور پر باخبر ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً
اللہ کریم ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ تو وہاں جب پیشی ہوگی تو وہ بہت بڑی مصیبت ہوگی کہ ابدالآباد کی زندگی پر اوہام کے پیچھے گزاری ہوئی زندگی ہمیشہ غالب آ جائے گی اور انہیں تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اب رہی یہ بات کہ یہ کہتے ہیں آپ بھی تو قرآن میں قصے کہانیاں بیان کر دیتے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ خود ہی فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، تو اس کی کیا خبر؟ کسی نے کوئی وعید سنی یا فرشتہ دیکھا یا کسی نے اللہ کی بات سنی؟ آپ ہی فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، ہمیں کیا خبر آپ نے کیسے اسے بنا دیا یا کس کی مدد سے بنا دیا یا کہاں سے سیکھ کر بنا دیا؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی سے باتیں جوڑ کر بنائی نہیں جا سکتی، کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو عقائد بیان فرمائے، نوح علیہ السلام نے جو عقائد بیان فرمائے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، انبیاء کرام نے، مرور زمانہ سے کتابیں تلف ہو گئیں، لوگ دنیا سے چلے گئے، باتیں بدل گئیں، باتیں چھپ گئیں، حق فراموش کر دیا گیا، قصے کہانیاں بن گئیں۔ کون ایسی ہستی ہے جس نے پھر ان سب حقائق کو دنیا کے سامنے بیان کر دیا؟ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے تصدیق الذی بین یدیہ، جتنا اس سے پہلے گزر چکا تھا عقائد و نظریات کی بھی تصدیق فرمائی، واقعات و حالات اور قوموں کی تاریخ کی بھی تصدیق فرمائی، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ ایک ایسی مفصل کتاب ہے جس میں رائے برابر شبہ کی گنجائش نہیں، اس کا لفظ لفظ حق ہے، حرف حرف حق ہے۔ اس نے واقعات بیان فرمائے، وہ بھی حقیقی جس طرح ہوئے تھے، وہ نتھار کے تاریخ کی گہرائیوں سے نکال کر سامنے رکھ دی، ان پر جو نتائج مرتب ہوئے اور ان قوموں کو جو نتائج بھگتنا پڑے وہ بھی تمام زمانے کی گرد جھاڑ کر ان کو صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے حقیقتیں رکھ دی۔ ذات باری صفات باری کے بارے حقائق ارشاد فرمائے، انسانی زندگی، موت، حیات اور دوبارہ زندگی سب کے بارے حقیقتیں بیان فرمائی، پھر انسانی تخلیق، انسانی پیدائش، انسانی وجود، اس کی صنعت، اس کے بارے وہ حقائق بیان فرمائے جن سے کسی سے ابھی تک سائنس آشنا ہو چکی ہے، جن سب حقیقتوں سے ابھی تک سائنس آشنا نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ حقیقتیں ایسے لا ریب فی، ریب کہتے ہیں شک و شبہ کا کم ترین درجہ جو ہے، رائے برابر شبہ فرمایا، اس میں رائے برابر شبہ نہیں، جو کچھ اس نے فرمایا وہ سراسر حق ہے۔ اور یہ کام پروردگار عالم ہی کر سکتا ہے، مخلوق کے بس کا نہیں۔ من رب العالمین، یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا تھا، وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر اس کا تقاضا تھا کہ اس مخلوق کی رہنمائی بھی فرمائے، چنانچہ اس نے ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کی رہنمائی فرما دی۔ انسان بھی پیدائشی طور پر کھانا پینا بھی سیکھ جاتا ہے، سونا جاگنا بھی سیکھ جاتا ہے، بول چال بھی سیکھ جاتا ہے، لیکن سب سے مشکل کام جو تھا جس نے انسان کو شرف بخشا وہ تھا معرفت الہی۔
معرفت الہی از خود حاصل نہیں ہوتی. ایک دلیل اس کی یہ ہے کہ مظاہر قدرت کو دیکھ کر قادر مطلق کو پہچان لے. ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں عہد فطرت میں. عہد فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں انبیاء کی تعلیمات نابود ہو جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد عیسائیوں نے سارا دین بدل دیا. 5 صدیاں بیت گئیں. حضور کی بعثت 6ٹھی صدی میں ہوئی. تو یہ 550 سال 650 سال جو گزرے یہ عہد فطرت تھا. کوئی حق بتانے والا نہیں تھا. لیکن پھر بھی ایسے لوگ تھے جو مظاہر قدرت کو، بادلوں کو، بارشوں کو، سورج کے طلوع و غروب کو، موسموں کے آنے جانے کو، حیات و موت کے واقعات کو دیکھ کر سمجھتا تھا کہ اس سارے نظام کو کوئی چلانے والا ہے، اور جو چلانے والا ہے وہ واحد ہے، لا شریک ہے. اور بعثت نبوی سے پہلے مظاہر قدرت کو دیکھ کر جس نے توحید باری کو مان لیا وہ مسلمان شمار ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا، اس کی نجات ہو. دوسرا طریقہ ہے اللہ نبی اور رسول مبعوث فرما دیتا ہے اور نبی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، معرفت الہی کی طرف. اب معرفت الہی کا مدار صرف ان حقائق کے جاننے پر نہیں ہے، پوری عملی زندگی پر ہے کہ اگر اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو پھر اپنی زندگی کے کسی کام میں، کسی شعبے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اور اگر بتقاضائے بشریت غلطی ہو جائے، نافرمانی کر بیٹھے، تو فوراً رجوع اللہ کرے اور توبہ کرے اور آئندہ اسے نہ کرنے کا عہد کرے، اپنی اصلاح کر لے. تو یہ قرآن کریم جوڑ کر بنانا کسی کے بس کی بات نہیں کہ جو اتنے حقائق بیان کرے، تخلیق کے بارے، مخلوقات کے بارے، خود انسانی وجود کے بارے وہ حقیقتیں بیان فرمائیں. اب جو انسانی پیدائش ہے یا بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، کتنا عرصہ لگاتا ہے، اس میں کس طرح تخلیق کا جو ترتیب ہے وہ کیا ہے، پہلے کیا بنتا ہے، خون کی پھٹکی ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، چمڑا بنتا ہے، اعضاء بنتا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، کتنا وقت لیتا ہے. یہ ساری باتیں قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے بتائیں. آج سائنس کی تحقیق وہاں پہنچی ہے اور سائنس نے وہی کچھ دریافت کیا ہے جو حضور نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا. تو فرمایا یہ حقائق سوائے اللہ کریم کے کون جانتا ہے. اسی طرح فصلوں کی باتیں، بادلوں کی، بارشوں کی باتیں، یہ ساری باتیں، جانوروں کی حیات کی باتیں جو قرآن کریم میں ملتی ہیں، وہ حقیقتیں ہیں جن کو آج تم بھی دریافت کر کے بڑا فخر کرتے ہو. یہ نہیں جانتے کہ یہ تو 1500 سال پہلے سے بیان ہوتی چلی آ رہی. پھر بھی اگر تمہیں اس بات پہ اعتماد نہ آئے کہ قرآن کریم رب العالمین کی کتاب ہے اور تم کہتے ہم یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کے کتاب بنا لی ہے، خود باتیں اکٹھی کر کے جوڑ جاڑ کر کتاب بنا لی ہے، تو فرمایا فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. پھر اگر جو کام ایک انسان کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے. ایک زیادہ سمجھدار ہے تو دوسرے بہت سے مل کر وہ کام کر لیتے ہیں. ایک زیادہ طاقتور ہے تو دوسرے بہت سے مل کے وہ کام کر. تو فرمایا اعلان کر دیا، فرمایا تم اس جیسا ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ. یہ تو پوری کتاب ہے، دنیا و آخرت کے ہر مسئلے کو محیط ہے. تم کوئی ایک ٹکڑا ایسا بنا کے لے آؤ جس میں علمی، ادبی اور دنیا و آخرت کی
جو ہیں حقائق آفرینیہ موجود ہوں جو قرآن کے مقابلے میں ہو، اور اللہ کے اس علاوہ جس کو چاہو ساتھ ملا لو۔ ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو کر ایک جملہ ایسا نہیں کہہ سکتی جو قرآن کریم کا انداز ہے۔ الفاظ کا چناؤ، جملوں کی ترتیب، ان الفاظ میں حقائق کی دریافت، اور اس میں ایک ایک جملے میں کتنی کتنی حقیقتیں ہیں، ذات باری کے بارے، صفات باری کے بارے، انسان، حیوانات، مخلوق، زمین آسمان کی تخلیق کے بارے، اور جس طرح سے اس میں حقائق سموئے گئے ہیں ایسا کوئی ایک ٹکڑا بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جس سے چاہتے ہو ساتھ ملا لو۔ ساری مخلوق مل کر بھی ایک جملہ ایسا نہیں بنا سکتی۔ اگر تم سچے ہو تو ذرا بنا کے لاؤ۔ اور اللہ کی عجیب شان ہے کہ قرآن کی یہ دعوت آج بھی موجود ہے، اور آج تک کوئی بڑے سے بڑا کافر، مستشرق، محقق، بڑے بڑے فاضل کافر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں قرآن جیسا ایک جملہ بھی بنا سکتا۔ فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ۔ فرمایا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان جاہلوں کے علم میں جو بات سما نہیں سکی اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ بات تو قرآن کریم کفار کی کر رہا ہے۔ ہم جس دور میں ہیں اب مسلمان بھی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، سنتے تو ہیں مولویوں سے، علماء سے، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ عذاب ثواب ہوگا، قبر میں سوال پوچھے جائیں گے، آخرت ہوگی، جنت دو، لیکن کیا پتہ ہم نے کوئی دیکھا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا خبر۔ آج کے ہمارے معاشرے کے نئی پود کے بچے اور بچیاں جو اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ اور بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ اور یہ باتیں سن کر حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ، اس علم سے تو جہالت بہتر تھی۔ ہمارے ان پڑھ کاشتکار، ہماری مائیں دادیاں ان پڑھ تھیں، لیکن ان کے ایمان پختہ تھے، انہیں شک نہیں تھا۔ یہ کیا تعلیم ہے اس نئی روشنی کی اور نئے زمانے کی کہ اس نے اللہ سے اور آخرت سے لوگوں کو بدظن کر دیا۔ سادہ سا جواب اس کا دیا گیا، سادہ سا، کہ تمہیں اپنے دیکھنے پر یقین ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے پہ یقین ہے؟ ہمارے دیکھنے کی قوت کیا ہے؟ ہم تو دور سے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ تو کوئی جانور کھڑا ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی کیا بلا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ جھاڑی ہوتی ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے، ہم تو ایک انسان کو پیچھے سے لپک کر پکڑتے ہیں کہ بھائی سلام علیکم، وہ کہتا ہے کون ہو تم؟ ہم کہتے ہیں معاف کرنا، میں سمجھا فلاں بندہ تھا، میں بھول گیا۔ ہمارے دیکھنے کا یہ عالم روز ہمارے سامنے نہیں آتا۔ ہم دیکھتے بھی تو کیا دیکھتے، دیکھتے تو سمجھ نہ پاتے، سمجھ پاتے تو دوسرے کو سمجھا نہ پاتے۔ کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کیا وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہیں؟ کتنی چیزیں، کتنی باتیں جو ہم سنتے ہیں، کیا وہ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں؟ تو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، تو پھر جسے شک ہے، کیا اس کا حضور کی نبوت پر ایمان ہے؟ تو آج کی نئی نسل اس شک میں گرفتار ہے۔
اکبر الآبادی نے کہا تھا کہ انگریز کی تعلیم نے رکھا نہ کہیں کا، انگریز کی تعلیم نے رکھا نہ کہیں کا، مذہب کا نہ ملت کا، دنیا کا نہ دین کا۔ انگریز کی تعلیم نے رکھا نہ کہیں کا، مذہب کا نہ ملت کا، دنیا کا نہ دین کا۔ تو یہ لارڈ میکالے نے نصاب بنایا تھا، اور یہ نصاب ایسا تھا جس میں حقائق اسلامیہ کے مطابق اعتراض پیدا ہوں اور ان کی کافرانہ اور مشرکانہ تہذیب مغربی جو ہے اس کو ہم بھلا سمجھنے لگیں۔ 65 سال ہو کے ملک کو آزاد ہوئے، اس نصاب کو اور بگاڑا گیا ہے، اسے درست کسی نے نہیں کیا۔ اتنا برا انگریز کے زمانے میں نہیں تھا جتنا برا اب کر دیا گیا، اور جو اب آگے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ کون سی مسلمانی ہے کہ ان حقائق میں بھی شک ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے، قرآن نے فرما، جس کا مطلب ہے قرآن میں بھی شک ہو گیا، تعلیمات نبوت میں بھی شک ہو گیا، تو پھر ایسا بندہ اللہ رحم کرے، اللہ ہی فیصلہ کرے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ تو قبر میں جا کے دیکھے، قبر میں جا کر دیکھو گے تو ماننے کا وقت گزر چکا ہوگا، کیونکہ دیکھ کر تو ہر کوئی مانے گا۔ فرعون جیسا متکبر شخص جب موت کا وقت آیا اور سمندر میں غوطے آئے اور اس نے موت کے فرشتے ارد گرد دیکھے اور آخرت اور برزخ یہاں ہو گیا، تو کہنے لگا میں مانتا ہوں موسیٰ کے رب کو، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا الآن فقد کنت من الکافرین، آج مانتے ہو، جب مانے کا وقت تھا اس وقت کافر رہے، اب جب فرشتے بھی دیکھ لیے، برزخ بھی دیکھ اب تو مانے بغیر چارہ نہیں، اب ایمان بالغیب نہیں رہا، اب ماننے کی ضرورت نہیں رہی، وہ وقت گزر گیا۔ دیکھ کر تو ہر کوئی مانے گا، دیکھ کر کون انکار کرے گا؟ ماننا تو وہ تھا جو میری کتاب کو سن کر مانتے، میرے نبی کے پیغام کو سن کر مانتے، وہ ماننا تھا۔ اب موت کے فرشتے دیکھ کر مانتے ہو؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے جب موت کا غرغرہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کوئی کافر بھی کلمہ پڑھنا چاہے تو وہ قبول نہیں، کیونکہ حقائق سامنے آ گئے، ایمان بالغیب نہ رہا۔ مومن کے لیے اللہ کریم نے یہ رعایت رکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر موت کا غرغرہ شروع ہو جائے اور مومن اس وقت بھی توبہ کر لے تو اللہ قبول کر لے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو حالت صحت میں توبہ نہیں کرتے انہیں پھر اس حالت میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا۔ جب وقت پر کام نہ کیا جائے، جب حالت درست ہو توبہ نہ کی جائے تو اس وقت توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص سخت تکلیف میں مبتلا تھا اور اس کے منہ سے ہائے ہائے زور زور سے نکل رہی تھی، تو جس طبیب کو بلایا گیا، اس وقت اتنے ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یہی طبیب ہی ہوتے تھے، طبیب کو بلایا گیا تو طبیب بھی نا امید ہو گیا کہ بچنے کی صورت تو نہیں ہے، ویسے بہرحال کچھ نہ کچھ دوائی تو پھر کھلا دیتے ہیں۔ تو اس طبیب نے اسے کہا کہ ہائے ہائے کرنے کی بجائے توبہ توبہ کریں۔ وہ کہنے لگا دل تو چاہتا ہے، منہ سے نکلتی نہیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہائے نہ کروں، توبہ کروں، لیکن وہ منہ سے نہیں نکلتی ہے، وہ لفظ نہیں نکلتا۔ یہ ہوتی ہے اعمال کی سزا کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ برائی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل میں سمجھنے کی استعداد نہیں رہی، ان کا علم جو ہے وہ مجروح ہوا ہے،
نابود ہو رہا ہے، جہالت چھا رہی ہے دل پر، تو جو چیز ان کے علم کے احاطے کے اندر نہیں آتی اس کا یہ انکار کر دیتے ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ان کے حقائق، آیات قرآنی، ارشادات نبوی کے حقائق ان پر کھلتے نہیں ہیں۔ بھی دیکھو میرے سامنے کتاب پڑھی ہے تو اللہ کی کتاب ہے، لیکن مجھے پڑھنا بھی آتا ہو تو میں پڑھوں گا، پھر میری نظر بھی سلامت ہو تو میں پڑھوں گا، میری زبان بھی درست ہو تو آپ تک بات پہنچے گی۔ ان میں سے کوئی ایک چیز چلی جائے، مجھے پڑھنا نہ آتا ہو تو میں کیا پڑھوں گا؟ زبان بند ہو جائے تو میں آپ کو کیا سناؤں گا؟ نظر نہ آئے تو میں کیا پڑھوں گا؟ تو وہ ان کے گناہوں نے ان کے دل کی آنکھیں بند کر دی، ان کے دل کا شعور بند کر دیا، ان کے دل میں سمجھنے کی قوت نہیں رہی۔ اس وجہ سے جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور ان آیات کی جو حقیقتیں ان پر کھلتی ہی نہیں ہیں، یہ اس کا انکار کر دیتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، ان سے پہلے قوموں کے تذکرے قرآن نے ارشاد فرمائے، تاریخ میں موجود ہیں، جنہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جنہوں نے یہ ظلم کا راہ اپنائی ان کا انجام دیکھ لیجئے، تاریخ کیا حشر ہوا۔ اور یہ تباہی تو ان پر دنیا میں آئی، اب برزخ میں اور آخرت میں کیا ہوگا وہ واقعات قرآن کریم نے بیان فرما دی۔ فرعون کی حالت برزخ میں بھی بتلائی کہ دوزخ کی آگ یورزون علیہم غدوا وعشیا، صبح و شام ان پر تازی آگ دوزخ کی بھیجی جاتی ہے برزخ میں۔ قیامت کی بھی بتائی، یقدم قومہ اوردہم النار، اپنی قوم کے آگے لگا ہوا اور سب کو لے کر جہنم میں جا گھسے گا، ان سب کی قیادت کر کے ان کو دوزخ میں لے جائے۔ تو ان کا انجام دیکھ لیجئے، ظاہری انجام تو لوگوں کے سامنے ہے، وہ دیکھ لیں کس طرح تباہ ہوئی، کسی پر آگ برسی، پانی کی جگہ بادلوں سے آگ برسی، آسمانوں سے پتھر برسائے گئے، زمین کے تختے الٹ دیے گئے، گھر کے آب ہو گئے، طوفان پیدا ہو گئے اور تباہ کر گئے، ہوا چلی جو زندگی کا سبب تھی ان کی موت کا سبب بن گئی اور انہیں پٹک پٹک کر مار دیا۔ تو اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی انکار کیا تھا، لیکن دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ہاں کچھ لوگ خوش نصیب ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، جو بات کو سمجھ لیتے ہیں، کچھ ایسے بدبخت ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ لیکن اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کریم قادر ہے اور وہ ذاتی طور پر ہر فسادی کو جانتا ہے۔ فساد کیا ہے؟ دو طرح کا فساد ہوتا ہے، سب سے برا فساد ہے عقیدے کا، ایمان میں کمزوری آ جائے، غلط نظریات بندہ اپنا لے، یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا فساد۔ جب عقیدے میں فساد آتا ہے تو یقیناً اور لازماً عمل میں، اعمال میں فساد آ جاتا ہے۔ آدمی برائی پر فخر کرنے لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد ایسے موجود ہیں لوگ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے اتنے ڈاکے کیے، میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا، میں نے اتنی رشوت کھائی، میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا، میں نے اتنے قتل کر دیے، میرا کسی۔ انہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، آخر اللہ کے سامنے تو جانا ہے، یعنی برائی پہ فخر کرتے۔ تو یہ سمجھ کا شعور کا فساد ہے
کہ انہیں برائی اچھی لگنے لگتی ہے، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں فرمایا کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور نور ایمان دل کو شعور بخشتا ہے بھلائی اور برائی میں تمیز کرنے کی۔ دل کا ایک مزاج، ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے، اسے نیکی لذیذ لگتی ہے، نیکی میں وہ لطف پاتا ہے، برائی اسے کڑوی لگتی ہے، برائی تلخ لگتی ہے۔ یہ ایمان کا اثر ہے۔ اور اگر اعمال خراب ہوں، جس طرح ایمان مضبوط ہو تو پورے اعمال کو متاثر کرتا ہے، اعمال سدھر جاتے ہیں، اسی طرح اگر اعمال بگڑے تو ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر بندہ مسلسل گناہ کرنے لگ جائے تو ایمان پہ اثر پڑتا ہے اور ایمان کمزور ہونے لگتا ہے اور بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جسے ایمان نصیب ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن وہ ہے جس کا کردار اس کے ایمان کے مطابق ہو۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، ایک شخص کو آپ کو کام کہیں کہ یہ کرو، وہ کہ میں کرتا ہوں، جی بالکل کرتا ہوں، وہ کرے نہیں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کیا کمال ہے، عجیب آدمی ہے، کہتا ہے کرتا ہوں، کرتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے سرکاری دفاتر میں روزانہ یہی ہوتا ہے، کوئی بندہ درخواست لے گا، بالکل جی رکھ دو جی، ہو جائے گی، ہوتی کوئی نہیں۔ سالوں ٹوٹتا چلتا رہتا ہے، سالوں آتا جاتا رہتا ہے، سالوں دھکے کھاتا رہتا ہے، ہوتا کچھ نہیں۔ تو کیا عجیب نہیں لگتا لوگ شکایت نہیں کرتے؟ یہی حال ایمان کے بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کام کافروں جیسے کرتا ہے۔ تو کب تک؟ پھر وہ صرف دعویٰ رہ جاتا ہے، اندر سے ایمان نفی ہو جاتا ہے۔ اور ایمان مضبوط ہو تو گناہ سے روک دیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم دیکھ رہے ہیں۔ ہر گناہ لوگ چھپ کر کرتے ہیں، لیکن کس کس سے؟ اللہ سے بھی چھپ جاؤ گے۔ تو فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارے پروردگار غلط کاروں سے، فساد کرنے والوں سے، وہ فساد عقیدے کا ہو یا کردار کا، ہر ایک کے ہر کردار سے ذاتی طور پر واقف ہے۔ اور یہاں اس میں الہی اللہ استعمال نہیں فرمایا، رب فرمایا پیدا جس نے کیا، جس نے زندگی کے تانے بانے جوڑے، چھوٹے چھوٹے سل جوڑ کر ان میں حیات پیدا کر کے انسان بنا دیا، جو اس باریکی تک تمہارے وجود سے واقف ہے، وہ بھلا تمہارے وجود کے کردار اور اعمال سے کب الگ رہ سکتے ہیں؟ وہ تو جانتا ہے، وہ جانتا ہے سب نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ساری بات سامنے آ جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کامل دیں، اس پر عمل کی توفیق دیں، گناہوں سے معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور نیکی کی توفیق ارزاں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔